پہلا سوال جی ارشاد. سر ابھی ابا کے جو ایک بیان آیا اس میں استدراج کے حوالے سے ابا نے کافی وضاحت سے بتایا ہے. جی جی. تو اسی میں ابا نے بتایا کہ جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے جو ہے وہ دریا پار کر لیں تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے. جی ہاں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کا بھی ایک کارن ہے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. جی. لیکن سر وہ قانون ابا نے نہیں بتایا کہ وہ اس کا کیا قانون ہے کہ وہ قانون یہ ہے کہ وہ ماحول بدلنے سے اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. ماحول بدلنے سے. جی. ٹھیک ہو گیا سر. اور سر تھوڑا سا یعنی استدراج چونکہ بڑی محدود درجے پہ ہوتا ہے. جی. استدراج جو ہے یہ کرنے والے کے محدود ذہن سے محدود ایریے میں کام کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اب دیکھیں نا جو معجزے ہیں ان کے پیچھے جب تک صاحب تصرف نہ بدلے وہ نہیں بدلتے. مثلا غور کریں. جی. حضرت موسیٰ نے عصا مار کے جہاں جس پہاڑی سے پانی نکالا جب وہ قبیلہ وہاں سے ہٹ گیا انہوں نے تصرف کیا وہ پانی بہنا بند ہو گیا. بالکل. جی. اب اسی طرح حضرت حاجرہ کا جو واقعہ ہے آب زمزم والا. جی سر. اب اس میں چونکہ حضرت حاجرہ نے اس کو اپنے تصرف سے ختم نہیں کیا وہ آج تک جاری ہے. بالکل جاری ہے. جی سر. یہ معجزے اور کرامت کا قانون یہ ہے کہ وہ چونکہ لمٹ لیسنس سے جاری ہوتا ہے اور لمٹ لیسنس تک جاری رہتا ہے. استدراج محدود ہوتا ہے اور ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے یا کسی کو پرسنل گرج میں نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ابا نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح خود کو محدود کرتے ہیں. بہت تفصیل. جی. جی جی جی. گندی اور غلیظ چیزیں کھاتے ہیں اور وہ بھبوت ملتے ہیں اپنے جسم کے مسام بند کر لیتے ہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنے محدود ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی علم استدراج اور علم نبوت یا علم لدنی کا بیسک فرق یہ ہے کہ وہ محدودیت میں کام کرتا ہے اور اس کا علم نبوت اور علم لدنی کا تعلق لامحدودیت سے ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. جی. تھینک یو سو مچ سر. مائی پلیجر. جی. جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بیٹے. سر میں I have a question. Let me have it. Okay, if Allah subhanahu wa ta'ala created many things and kinds for all of us, why Allah subhanahu wa ta'ala created shaitan? To test you. دیکھیں نا آپ ایک چیز بناتے ہیں اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز صحیح بنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اسے ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں. آپ ایک گھڑا بناتے ہیں تو گھڑے کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی دراڑ تو نہیں ہے تو آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی چیز سے بجا کے دیکھتے ہیں. ساؤنڈ سے ساؤنڈ ہیں کہ بھائی یہ ہے کہ بنا ہے یہ اس میں کوئی بریڑ ہے اس میں کوئی دراڑ ہے کوئی خامی ہے. اسی طرح انسان کی گڈنس کو جانچنے کے لیے اللہ نے شیطان کو کریٹ کیا تاکہ انسان کو پتا چلے کہ اس میں کیا کمزوری ہے. اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کیا ہیں لیکن خود آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ مچ فیبل ہاؤ فریل یو آر. تو اس کے لیے شیطان کو آپ کے مقابل میں یعنی کہ آپ کے اندر رکھا گیا. یعنی پازیٹو نیگیٹو دو چیزیں رکھی گئی. نیگیٹو اس لیے ضروری ہے کہ پازیٹو کو ریئلائز کیا جا سکے. اگر نیگیٹو نہیں ہوگا تو پازیٹو کو آپ کیسے ریئلائز کریں گے؟ بھئی اگر کوئی بری چیز نہیں ہوگی تو اچھی کا کیا کمپیریٹو ہے؟ بھئی اچھی کو کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ کسی بری چیز سے.
اسے کیوں اچھا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز بری ہے. اگر مطلب ہے جھوٹ کا وجود نہ ہوتا تو آپ سچ کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے تھے؟ Okay. You got it? Yes, sir. I got it. Thank you. Thank you. Thank you for asking such a lovely question. جی جناب. Yes, it is my pleasure. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ٹیکسٹ بکس جو ہوتی ہیں نا اسلامیات کی، اس میں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے 6-7 گریڈ کے، تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضور پاک کے دل کو 3 سے 4 دفعہ سینے سے نکال کے دھویا تھا فرشتوں نے. جی تو اب اس چیز کا وہ مطلب پوچھتے ہیں کہ جب حضور پاک جو ہے ان کے نور کی وجہ سے اور ان کی محبت سے پوری کائنات کو بنایا، تو وہ تو ویسے ہی نور کے کیا نام ہے نور ہے ان کا، تو ان کے دل کو نکال کے سینے سے دھونے کا کیا وجہ تھی؟ تو یہ آپ ایکسپلین کریں گے تاکہ کلیئر ہو جائے ذہنوں میں بچوں کے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب کریم کے محبوب ترین بندے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح دنیا میں وہ پیدا ہوئے جس طرح عام بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں یا نہیں؟ اس کے اندر اس کی اماں کا، اس کے ابا کا، اس کے بڑوں کا شعور بھی منتقل ہوا. جیسے ہر بچے میں اس کے جینز میں کیا ہوتا ہے، اس کے اماں کا، اس کے ابا کا اور اس کے آبا و اجداد کا اور پھر معاشرت کا شعور جو ہے وہ بچے میں پیدا ہونے سے پہلے منتقل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ اسی پروسیس سے گزر کر دنیا میں پیدا ہوئے نا، جس طرح ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ آپ کو اس شعور سے دھونا ہے، دھلنا ہے. تو گویا جب وہ چھوٹے تھے تب ان کا جب شعور بڑھ رہا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ عام انسانی شعور سے آراستہ ہوتے تو فرشتوں نے دھو دیا جو کچھ ان کے اندر، وہ جو اس طرح سے شعور کا انتقال ہوا تھا ان کے اندر منتقل ہوا تھا، ٹھیک ہے. ان کے جینز میں جو کچھ غلط چیزیں داخل ہو گئی تھی ان کو دھو دیا گیا. اب غور کریں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر قلم پکڑ کر نہیں لکھا، ہاں یا نہیں؟ حالانکہ اللہ کہتا ہے الذی علم بالقلم ہے، وہ جو اس کو قلم سے سکھاتا ہے. تو حضور کو کس سے سکھایا؟ کون سا قلم؟ غور کریں. اب یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو بشری تقاضوں کے تحت جو ان کے آبا و اجداد کے اندر کوئی چھوٹی موٹی وہ جو کیا کہتے ہیں ٹیڑھا پن تھا، وہ اگر اندر ان کے جینز کی وجہ سے ان میں منتقل ہو گیا تھا تو اس کو بھی دھو دیا گیا ہے ٹو میک ہم اے پرفیکٹ ماڈل فار یو اینڈ می. تو 4 دفعہ یا 3 سے 4 دفعہ مطلب ہے وہ اب جی مطلب ہے یہ تو اب ایسے ہی ہے نا. اب جب آپ دھوتے ہیں تو آپ اس کی تعداد گننے لگ جائیں، جب تک وہ پراپرلی واش نہیں ہو گیا تو یہ جاری رہا. اب مثلا آپ ایک دفعہ پانی جسم پہ ڈال کے کہتے ہیں بس نہا لیا، لیکن کیا کہا جاتا ہے ذرا 2-3 دفعہ ہاتھ مل کے دھو لو. آپ اسے 6-7 دفعہ دھو لیں، 2 دفعہ دھو لیں، جب وہ صاف ہو گیا تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. دیکھیں نا ہسٹری جو ہے یہ ہمارے شعور کا حصہ ہے. ہمارے آبا و اجداد سے لے کر آدم تک کا شعور ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے. اب وہ جو خامیاں ہمارا مطلب آدم کے اندر تھیں وہ ہمارا بھی ورثہ ہے. آدم نے بغاوت کی، ان سے سہے ہوا، ان سے غلطی ہوئی، وہ ہم بھی کر رہے ہیں. غور کریں، آدم نے استغفار کیا، توبہ کی، غلطی پہ ندامت محسوس کی، وہ ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ یہ آدم کا ورثہ ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کتنا پیچھے سے چل رہی ہے گیم؟ جی
جی دیکھیں نا، ساری عمر ہم نے جو 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں یہ روحانیت سیکھنا شروع کی، ٹھیک ہے، یا اس طرف قدم بڑھایا، ابھی تو ہمیں یہ سارا کچھ انڈو کرنا ہے. انڈو کیا کیا کرنا ہے؟ اپنا شعور انڈو کرنا ہے. وی ہیو ٹو انڈو کیا؟ اپنا شعور، تاکہ ہم لاشعور سے متصل ہو سکیں. دیکھیں نا، ہمارے اندر کام تو لاشعور کر رہا ہے، اصل میں تو شعور کو دھویا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، شعور میں بنے ہوئے تعصبات، تباہبات، ہمارے بنے ہوئے جو سانچے فکر ہیں، ان کو سیٹ کرنا ہے. یہ سارا لیسن اسی میں تو ہے. ہم چونکہ یہی تو نہیں کر پا رہے نا، ہم چاہتے ہیں روحانیت کو اس طرح سمجھنا جس طرح ہم چاہتے ہیں. ہمیں اپنا زاویہ فکر تبدیل کر کے روحانیت کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ سچ چاہتا ہے. فرق آ رہا ہے؟ جی بالکل. جی واضح ہو گئی بات؟ بہت اچھی طرح. تھینک یو. اللہ کا شکر ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی جو ایکسپلین کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل 3 سے 4 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی دھویا گیا ہے، تو تاکہ ان کے جو جینز کے اگر کوئی اس میں کوئی چیز خامی آ رہی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے. تو سر میرا کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ کا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر جینیٹیکلی ہماری فیملی سے ہمیں کچھ آ رہا ہے تو کیا اس کے ہم جواب دہ ہوں گے؟ سر وہ تو اب جینز میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگر اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے قرآن سے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم ایک بہت بڑی مثال ہے. جی سر. کیا کیا انہوں نے آباؤ اجداد کے شعور کو جو ان کے اندر منتقل ہوا تھا اس کی نگیشن کی. کیا کی؟ اس کو نگیٹ کیا اور رب کو، یعنی کہ غیر رب کی نفی کی. اور اس درجے پر فرمائی کہ وہ ان کے جینز میں اتر گئی ایکسپٹنس. جی سر. یعنی انہوں نے نان لارڈز، غیر رب کی نفی اس درجے پہ فرمائی، یعنی شعوری طور پہ، کانشیسلی اس درجے پہ فرمائی کہ ان کے اندر کانشیس میں جتنا کچھ غیر رب سے ایسوسیٹڈ تھا وہ سب نگیٹ ہو گیا. جی سر. اور ان کے جینز میں اتر گئی یہ بات. کیسے؟ کیونکہ اللہ سے وہ کہتے ہیں آئندہ نبوت میری اولاد میں آئے، میری ذریت کو دینا. آگے سے اللہ میاں بھی بڑے شان سے فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. غور کریں کیا مطلب ہے بھائی. یہ جینز کو بدلنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے. کیا کہہ دیا میں نے؟ جینز کو بدلنا ہمارے اپنے اختیار. جی آپ نے یہ سارا زور لگانا کہ ہم اپنے جینز کی ساخت کو اکارڈنگ ٹو گاڈز وشز بنا لیں. دس از آر رائٹ. یہ اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے آپ کو. ہم اس کو کتنا ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا جواب دینا پڑے گا. جی جی سر. سر اس میں میرا ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے ہمیں ایک لیوریج دیا ہے کہ کھل کے سوچیں، کیونکہ سر ہم لوگ کا تو جو ہمارے آبا و اجداد یا فور فادرز پتہ نہیں کون ظاہر ہے ہندو ہوں گے کیا ہوں گے، اس سے مسلمان ہوئے، تو انہی کے جین سے پھر ہم لوگ کیا جو اس نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا، جو مجھے تو نہیں پتا، تو ہم لوگ مسلمان ہوئے. تو جینیٹیکلی جو جینز ہیں وہ تو سر وہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعوری طور پہ اپنے جینز یا اپنے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو مسلمان کیا، جی سر، تو ان میں سب نے ایک بات کا عہد کیا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم آئندہ اللہ کو اس کے علاوہ کسی اور طرح سے الہ نہیں مانیں گے سوائے اس طرح جس طرح کہ اللہ کا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے. کیا ہوا؟
وہ بھی تو کافر سے مسلمان ہوئے تھے. جی. تو اگر ہم کلمہ درست پڑھ لیں تو میرا خیال ہے ہم آج بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. جی سر بالکل. دیکھیں نا، عرض یہ ہے، جی میں عرض کرتا ہوں، اجازت دیں مجھے. دیکھیے لا الہ کا ترجمہ جو ہے ہم نے آج تک کیا کیا؟ ہم نے کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، اور جی سر محمد اللہ کے رسول ہیں. اب میرا اعتراض پہلا کہ اس میں تو واو ہے نہیں، تو یہ ترجمے میں اور کہاں سے آ گیا؟ جب لفظ اور آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جملے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو سینس ٹوٹ گئی نا. جی سر بالکل. دیکھیں کلمہ شہادت میں اور ہے، واو ہے، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہے یہ نہیں؟ وہاں واو ہے، لیکن لا الہ کلمے میں، کلمہ جو ہے اس میں کہیں، کلمہ طیبہ جو ہے اس میں کہیں واو ہے نہیں سر. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو تو وہ اللہ مانتے تھے، عرب کے لوگ اللہ کو اللہ مانتے تھے کیونکہ بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے. وہ حضور کے اپنے والد کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے ساتھ رشتہ ابدیت کا. اور کریں کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی نہیں سوچا. اور کریں، یعنی اللہ کو تو وہ اللہ مانتے تھے. میں آپ کو دو سندیں اور دے دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کا یقین اور ایمان پختہ ہو جائے کہ اللہ کو وہ اللہ مانتے تھے. آپ غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ انہیں شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. 3 سال بعد حضور نے انہیں کہا کہ بھئی وہ سارا جو تم نے اعلان لکھ کے وہاں خانہ کعبہ میں رکھا تھا اسے دیمک کھا گئی ہے، سوائے لفظ اللہ کے اس کے سارے حروف دیمک چاٹ گئی ہے. مجھے بتائیں، ذرا غور کریں کہ اس اعلانیے میں اللہ کا لفظ کیا کر رہا تھا؟ کیا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو باہر بھیج دیا یا ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ جی نہیں. اصل میں اس وقت دستاویز جب لکھی جاتی تھی تو جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، وہ لکھتے تھے اللہم بسم کا. کیا لفظ میں نے بولے؟ اللہم بسم کا. اللہم بسم کا، اے اللہ تیرے نام پر. غور کریں. جی. اس کی دوسری سند ملتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب سہیل بن عمرو اور حضرت علی وہ ایگریمنٹ لکھ رہے تھے تو حضرت علی کے ہاتھ میں قلم تھا اور لکھ وہ رہے تھے. سہیل بن عمرو جو تھا وہ قریش کی طرف سے یا مکہ، اہل مکہ کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کا لیڈر تھا. تو جب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پین ڈاؤن ہو رہی تھیں تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہم اس کو رحمان الرحیم ہی تو نہیں مانتے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. غور کریں. تو حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دھیمی سی مسکان کے ساتھ اشارہ فرماتے ہیں کہ ہاں لکھ دو وہی جو یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو 3 دلائل دیے. بسم کا اللہم، صلح حدیبیہ کے وقت بسم کا اللہم اس اعلان قریش کے اس میں، اور تیسرا یہ کہ بچوں کے نام وہ عبداللہ رکھتے تھے. حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا. ادھر مدینے میں ابھی عبداللہ بن ابی. غور کریں، منافقوں کے سردار کا نام. اب کہنے کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تو سارے ہی مانتے تھے بھائی، اللہ کو تو اصل سے سارے ہی مانتے ہیں. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اللہ کو الہ ماننے کا تھا. وہ کہتے تھے یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ الہ ہیں. حضور کہتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا الہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الہکم واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. کون؟ ظاہر ہے اللہ. آپ غور کریں کہ فقیری کہتے کسے ہیں؟ فقیری کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ماننا. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہم محتاج ہیں.
آج اگر آپ کی سوچ میں یہ انقلاب آ جائے کہ یہ کلمہ آپ کے اندر اتر جائے اور یہ اس کے اصل مفاہیم آپ کے اندر سرایت کر جائیں تو آپ کے جینز بدل جائیں گے. جی آپ سوچ کے دیکھ لیجئے. آئی ہوپ کہ آئی ہیونٹ سیڈ سم تھنگ بگ. نہیں سر, بہت زیادہ لائک اٹس اے ویری میننگ فل اینڈ لائک یا آئی انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. جی جی سر, جزاک اللہ سر, یو ہیو ایکسپلینڈ اٹ سو ویل. تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو گریٹفل جی فار یور کائنڈ کمپریہنشن اینڈ سچ این امیزنگ ٹیچر. تھینک یو سو مچ سر. اٹس مائی آنر. جی 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 تو اس میں ایک دم سے قادیانیوں کی اور لاسٹ پروفٹ کے آنے کی بات ہوئی, تو مجھے پھر یہ خیال آیا کہ ہمارے 4 امام ہیں اور چاروں نے حضرت محمد کا وہ وقت نہیں دیکھا, بلکہ جو ان کو پتہ چلتا گیا مختلف لوگوں سے, انہوں نے وہ اپنی جوٹ ڈاؤن کی اور ایک اپنی کتاب بنا لی, جو کہ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم جن کی بھی کتاب اٹھا رہے ہیں یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے, اس بحث میں الجھنے کے بجائے why shouldn't we be focusing on the very source of all the knowledge, that is Quran. دیکھیں, ہمیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, اس پہ تو کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرتا کہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے, ٹھیک ہے. جب آپ قرآن پہ تفکر کریں گے نا تو آپ کا ذہن اللہ کی بات کو سمجھنے میں اتنا منہمک ہو جائے گا کہ آپ کا ذہن انسانوں کی بات کو اگنور کرنے کے قابل ہو جائے گا. حضرت جو بھی ہو, ٹھیک ہے, جو بھی امام جس بھی مسلک کے ہیں تو انسان نا, انہوں نے کہاں سے ڈرائیو کیا ہے؟ دیکھیے نا, انہوں نے سب نے قرآن اور حدیث سے ڈرائیو کیا, ہاں یا نہیں؟ اور ایٹ لیسٹ دے آر کلیمنگ سو, ٹھیک ہے, یا ان کا دعویٰ یہ ہے. تو جب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے متے ہوئے یا مستفیض ہوئے, تو مجھے بتائیں کہ مجھے کتے نے کاٹا کہ میں قرآن کو چھوڑ کر ان کو فالو کروں؟ لیٹس فوکس آن قرآن پلیز, لیٹس فوکس. دیکھیں, وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what God is telling us in those meanings which God wants us to understand, not that what we want to understand. You know the difference? ایک بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں اسے قرآن میں ڈھونڈتا ہوں اور کہتا ہوں یہ مجھے سمجھ آ گئی. ایک بات مجھے اللہ سمجھانا چاہتا ہے, اور اگر میرا ذہن اس طرف مڑ جائے کہ میں وہ بات اس طرح سمجھوں جس طرح اللہ سمجھا رہا ہے, کون سی بات بہتر ہے؟ آپ خود بتائیے مجھے. جی جو اللہ تعالیٰ انسپائر کرتا ہے, جس طرح سے بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے, جس طرح سے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں, مجھے اس بات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نا, ایک بات کو میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں, اسے جیسا, اب مثلا دن اور رات کے ہیں, اب میرے اما ابا نے ایک تشریح کر دی, میں سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا یہ دن اور رات کے ہیں, غور کریں. تو مجھے کون سی بات سمجھنی ہے, جو میں سمجھ کے بیٹھ گیا ہوں, یا جو مجھے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے مجھے وہ سمجھنی ہے؟ ٹھیک ہے. سو وی ہیو گاٹ ٹو اٹینڈ some other big issues. These are petty things. Please try to ignore them. جی سر. سر ایک اور کوشچن یہ تھا میرا کہ اذان کا جو مفہوم ہم لوگوں نے آپ سے سمجھا ہے, جی تو یہ نماز کے طور پہ انٹرپریٹ کیسے ہو گیا کہ مطلب جہاں فلاح پانے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ رکوع و سجدوں میں کیوں کنورٹ ہو گیا؟ دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے, فوجی کو آپ لڑنے کے لیے, جنگ کروانے کے لیے تیار کرتے ہیں نا,
اس جنگ کے لیے تیاری میں اس کو پیٹی کرائی جاتی ہے. اب وہ پیٹی جو ہے وہ ڈیلی صبح شام 2 وقت ہوتی ہے ان کی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتائیں کیا پیٹی جنگ ہے؟ نہیں, یہ تو پریکٹس ہے. ہاں, اسی طرح یہ جو ہمیں نماز کی جو فارمیٹ ملا ہے یہ ایک طرح کی پیٹی ہے. کیا آپ اٹھے بیٹھے ہلے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, لیکن یو آر فیلنگ دی پریزنس آف یور لارڈ. آپ یہ دن میں 5 دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں, 5 دفعہ آپ کو یہ پیٹی کرائی جاتی ہے. کیا یہ ہمارے بڑوں نے ایک فارمیٹ ڈیزائن کیا تاکہ ہمارا ذہن اللہ کی پریزنس کو فیل کرنے کا عادی ہو جائے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم صرف ایک ریچول پوری کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ باجماعت نماز جو ہے اس کی 27 گنا ثواب زیادہ ہے. 27 گنا کیا ثواب ہے, کبھی سوچا؟ 27 گنا ثواب کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ حساب لگایا اور میں حیران رہ گیا. میں چند باتیں آپ کو گنوا دیتا ہوں. ثواب نیکی کو کہتے ہیں, اچھی بات کو کہتے ہیں. باجماعت نماز اور انڈیویجول نماز میں 27 ڈفرنسز ہیں. پہلا, پابندی وقت, غور کریں. دوسرا, ڈسپلن. تیسرا, صف بندی. چوتھا, کسی کی امامت تسلیم کرنا. اگر چھوٹا بچہ بھی آگے کھڑا پڑھا رہا ہے, آپ سے کم عمر ہے, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو فالو ہم ان ایوری ایکٹ اینڈ ڈیڈ. وہ جھکا, آپ نے جھکنا ہے. وہ غلطی کرے, آپ نے غلطی میں اسے فالو کرنا ہے. غور کریں. وہ سجدہ سہو کرے تو آپ نے ساتھ میں سجدہ سہو کرنا ہے, ہاں یا نہیں؟ دیکھیے, یہ ہمارے بزرگوں نے, ظاہر ہے کہ سارے کلمہ پڑھتے ہی تو روحانی نہیں ہو گئے. ساروں نے ترجمہ ہی بدلا ہوا ہے تو کہاں سے روحانی ہو جائیں گے ہیں؟ اصولاً تو کلمہ پڑھتے ہی آپ کو اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننا ہی نہیں ہے. سب ٹوٹ گئے, سارے بت یہیں ٹوٹ گئے. غور کریں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ بتوں کو, گھر کے ہیں بت جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. جی سر, صحیح ہے. تو بس ہم آستینوں میں بت چھپا کے لا الہ پڑھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر پڑھ لیا تو اللہ نے چاہا تو یہ سارے بت ٹوٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا, ایک ڈرل, ایک ریچول. اب ذرا سا غور کریں. میں نے ایک مثال دے دی جنگ اور پیٹی کی, ٹھیک ہے. جنگ پیٹی نہیں ہے. جنگ میں آپ کو پورا زور لگانا ہے, پیٹی میں آپ کو زور کے لیے تیار ہونا ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین دس ریچولائزڈ فارمیٹ اینڈ اقیم الصلاۃ. اللہ سے تعلق قائم کرنا جو ہے وہ اصل پرپز ہے جس کے لیے ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. کیا کہ وضو کیا, دیکھیں قرآن میں وضو کے پورا ڈیٹیل دی ہوئی ہے کیسے کرنا ہے. اس کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی پریزنس کو فیل کریں گے. ہر حال میں بیٹھے ہوئے ہیں فیل کر رہے ہیں, کھڑے ہیں فیل کر رہے ہیں, رکوع میں ہیں باؤ کیا ہوا ہے فیل کر رہے ہیں, پروسٹریشن میں فیل کر رہے ہیں. غور کریں. قاعدے میں بیٹھے ہیں فیل کر رہے ہیں, دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ سب کچھ. غور کریں. حضور مرشد کریم نے کتاب روحانی نماز میں لکھا ہے کہ زندگی کی تمام ریچول میں سمجھ دی گئی ہیں. تو یہ ڈرل ہے. ڈرلنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے بینیفٹس ہیں, لیکن اوور آل یدھ جو ہے وہ یدھ ہے. ٹھیک جی, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. تھینک یو. اینی ادر کوشچن جی؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک سوال ہے. ارشاد. یہ سورہ لقمان کی سر آیت نمبر 17 ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. جی جی. یا بنیا اقیم الصلاۃ
وامر بالمعروف ونہو عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. سر اس کی وضاحت کر دیں. اس میں ساری باتیں وہی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی. عزم الامور جو ہے وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، باقی سارا وہ ہے. سر بہت خوبصورت نصیحت ہے، اس کو پلیز آپ پورا ایکسپلین کریں. نہیں پورا نہیں، باقی تو حکیم الصلاۃ آپ کو پتہ ہی ہے، پوری اسی پہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. وصبر کا مطلب ہے جد و جہد کرنا. عزم الامور آپ نے کبھی نہیں توجہ کی ہوگی. عزم الامور کیا ہے؟ نہی عن المنکر و امر بالمعروف، یعنی کہ معروف طریقے سے کام کو سر انجام دو اور منع کرو ساری چیزوں کو. یہ روٹین کی باتیں آپ کو واضح ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، میں اس لیے اس پہ آئی ایم ناٹ ڈیلونگ انٹو اٹ. ٹھیک ہے. اب رہ گئی عزم الامور کیا ہے. عزم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ارادہ پختہ کرنا. کس کا ہے؟ امر کا. امور استعمال ہوا ہے کاموں کا. آپ غور کریں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے حضرت لقمان کی طرف سے کہ بھائی تم اپنے کاموں کو کرنے کا ارادہ صحیح کرو. اگر تمہارا ارادہ مکمل ہوگا تو کام پورا ہو جائے گا. کیا کہا؟ عزم الامور. عزم کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا، ہمیں یہ نہیں پتا، ہمارے ارادے میں کوئی تصویر ہی نہیں بنتی. مثلا کوئی کام کرنا ہے، اب بچے نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو عزم الامور کے تحت کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر بنے ہوئے خود کو ایکٹ کرتے ہوئے ایز اے ڈاکٹر امیجن کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. غور کریں. جی سر، پورے کلیئر کانسیپٹس کے ساتھ بات واضح ہو گئی. یعنی کہ تمہارا تعلق اللہ سے قائم ہو اور تم لوگوں کو ان چیزوں کا کہو جو، یعنی کہ جو بھی کام کرو وہ اس طرح کرو کہ آپ کا کیا معاشرتی شعور سے ٹکراؤ نہ ہو، اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جد و جہد کرو. اور عزم الامور یہ ہے، اس کا جو کی ورڈ ہے وہ یہ عزم الامور. واضح ہو گیا؟ جی بالکل. بس یہ اللہ رب کریم کا انعام ہے. شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم اس کی باتوں پہ فہم کرنے کی توفیق سے آراستہ ہوئے. یہ اسی کی بخشی ہوئی توفیق ہے. جی بے شک. یہاں پہ اور ہے ارشاد. سورہ بقرہ کی آیت 282 میں یہ جو لین دین کے مواقع پر گواہی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ 2 مردوں کو اپنے میں سے گواہ کر لیا کرو. جی. پھر اگر وہ 2 مرد گواہ میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں. جی جی. ایسے گواہوں میں سے جن سے تم راضی ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے. تو ویسے تو یہ بات یہ ہے کہ بھول جائے اور اس طرح ہے گمراہ ہو جائے. تو 2 عورتوں کے لیے کیا یہی حکمت ہے؟ نہیں، اصل میں چونکہ عورتیں، میں آپ کو تھوڑی سی اجازت دیں، میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات کہ یہ 2 عورتیں جو ہیں آپ کو کھٹک رہی ہیں کہ بھئی 2 عورتیں جو ہیں وہ بیچاری ایک مرد کے برابر کیسے ہو گئی، حالانکہ ایک عورت کئی مردوں پہ حاوی ہوتی ہے. بھئی اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کی ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکمت میں نے جب غور کیا تھا اس پہ، تو مجھے جو بات سمجھ آئی تھی آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. خواتین زیادہ روحانی ہوتی ہیں. کیا؟ خواتین زیادہ روحانی؟ ہاں، مردوں کی نسبت خواتین زیادہ روحانی ہوتی ہیں. بھائی وہ براہ راست اللہ کے تخلیقی نظام کا رکن ہیں، کارکن ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے کہا کیونکہ عورت چونکہ مادی زون میں ذرا مطلب جلدی یہاں سے اٹھ جاتی ہے، مادی چیزیں اس کو زیادہ وہ بادر نہیں کرتی، وہ اندر سے بہت اوپر کہیں اٹھ جاتی ہے. تو ایسے میں
اللہ کو پتہ ہے کہ یہ خواتین کی یکسوئی اتنی کسی چیز میں بڑھ جائے تو وہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھول جاتی ہیں، تو اس لیے کہا کہ دوسری کو رکھو تاکہ وہ اسے یاد دلا دے. اندازہ کریں، اللہ کی بات کو اس طرح سمجھیں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے، تو آپ کو اللہ کی حکمتوں اور اس کی وزڈم کا اندازہ ہوگا، تو پھر آپ کو سچ میں سر دھنیں گے آپ کے، واہ جی واہ. بھئی جتنا اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق کو اتنا کوئی اور تو نہیں جانتا نا. جی سر بے شک. دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس بات کو عورت کی ڈیگریڈیشن، ڈیروگیٹو استعمال کیا. غور کریں بھئی، ایک آدمی وہ زیادہ بزی ہے، اس لیے کہا کہ بھئی اس کی اگر تمہیں دو عورتیں، مطلب اس طرح سے اس کو ایک طرح کی آپ نے، اللہ رب کریم اس کی روحانیت کی تصدیق کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک روحانی بندہ دنیاوی معاملات میں بھول چوک کرے گا، ہاں یا نہیں؟ جی بالکل. غور کریں. صحیح ہو گیا سر. یہ سوال ہی اس لیے تھا کہ ابھی تک کے جو آپ کی باتوں سے ذہن بنا ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، صلاحیتیں بھی کسی طرح مردوں سے کم نہیں ہیں، روحانی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں تخلیقی نظام کے جس میں براہ راست معاون ہے. تو اس قدر اہمیت کے بعد یہاں پر آ کے یہ صورتحال کیوں؟ یہاں پہ مردوں نے اس کو ڈیروگیٹو استعمال کیا. جی، اس کو مردوں نے ڈیروگیٹو بنا دیا کہ یہ اس کی خدا نہ خواستہ اللہ رب کریم نے حیثیت کو آدھا کر دیا. دیکھیں نا، یہ ہے وہ بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بات کو اس طرح سمجھنا جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اور بات کو اس طرح سمجھنا جس طرح میں سمجھاؤں، اس میں فرق ہے. یہی تو جملہ عرض کر رہا تھا. ساتھ ہی دیکھیں اللہ میاں نے کیا کمال کیا ہے، آپ سے یہ سوال کروا کے اس کی تصدیق کرا دی اس جملے کی کہ بھئی بات کو اس طرح سمجھنے میں جس طرح اللہ کہہ رہا ہے اور اس طرح سمجھنے میں جس طرح میں سمجھ رہا ہوں میں فرق ہے. اینڈ وی ہیو ٹو کریکٹ آور اپروچ. اگر ہم نے یہ اپروچ درست کر لی اور اتنی درست کر لی کہ یہ ہمارے جینز میں اتر جائے تو ہمارے ابا اجداد کے ہندو یا سکھ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو بھی تھے اللہ نے خوش رکھے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا جیسا بھی کیا. کوشش کریں کہ یہ آپ کے جینز میں جو بات اتری ہے وہ آپ اپنی اولاد کے جینز میں بھی منتقل کر دیں. بالکل سر. ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ. آپ نے میرا ذہن کلیئر کیا، آپ نے باقی ہم سب خواتین کو بھی خوش کر دیا. اللہ نے خوش کیا جی، میں بیچارہ کون ہوتا ہوں. اللہ نے کب سے خوش کیا، 1400 سال پہلے جو ہے خوشی کی خبر سنا دی تھی. وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی تو اس میں ہماری سوچ کی تھکن کا، ہماری فکر کی ٹانگیں ٹوٹے ہوئے ہونے کا قصور ہے. باقی تو اللہ نے تو آج سے 1500 سال پہلے ہی فرما دیا تھا. جی اور کوئی سوال؟ اینی ون ایلس؟ جی وعلیکم السلام. جی سر، ذہن میں یہ سوال آیا کہ جیسے آدمی اور انسان میں فرق مرشد کریم نے سمجھا دیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں، اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ آدم اور انسان میں بھی فرق ہے. جی، آدمی جو ہے یہ مٹی کی مخلوق ہے. آدم کہتے ہیں خاک کو، مٹی کو، خاکی رنگ کو. ٹھیک ہے، لفظی مطلب. آدمی کا مطلب مٹی سے بنا ہوا، یعنی انتہائی لوئسٹ فارم آف کریشن. انسان جو ہے یہ مطلب کہ اگر آدمی کو آپ جسمانی اس میں لیں، جسمانی حدوں میں، تو انسان جو ہے وہ ذہنی حدیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور آدم جو ہے وہ روح کی سطح پہ ہے، کیونکہ علم الاسماء آدم کو عطا ہوئے تھے. ہم نے دیکھے کیسی چالاکی کی کہ لفظ آدم سے آدمی بنایا. غور کریں.
اب حضور مرشد کریم نے متوجہ کر دیا کہ بھئی لفظ آدمی جو ہے یہ حیوانی سطح کو کہتے ہیں، آپ انسان تو بنے پہلے پھر آدم بننا. جی دیکھیں خلیفۃ الارض کس کو کہا؟ آدم کو کہا یا کہ آدمی کو کہا یا انسان کو کہا؟ انسان کو تو ہر جگہ قرآن نے مطلب ہے بے عزتی کی ہے. ان الانسان ظلوما جہولا، تو ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان عجولا، بڑا اجلت باز ہے. یہ سارے خطابات جو ہیں وہ کس کو دیے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین. غور کریں کیوں جی؟ جی سر. انسان کا جہاں تذکرہ آیا، انسان کا لفظ ہے نسیاں سے بھولا ہوا، نسی سے ہے. وہ نسی خلق وہو خصیم مبین. قرآن کہہ رہا ہے، سند قرآن، بالکل کہ یہ اپنی تخلیق بھولا ہوا ہے، اس لیے اس کو انسان کہہ رہے ہیں. اگر یہ اپنی تخلیق کو بھولے ہوئے کو یاد کرے گا تو ذہن کام کرے گا نا. جی بالکل سر. اب کلیئر ہو گیا؟ آپ حیوانی سطح کے جتنے بھی امور ہیں، کھانا پینا، ہگنا موتنا، سونا جاگنا، لڑنا، غصہ کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حیوانی اعمال ہے. بالکل. جب آپ سوچ بچار کرتے ہیں، بھولے ہوئے کو یاد کرتے ہیں تو کیا کام کرتا ہے؟ ذہن. پھر جب آپ اس پہ عمل پیرا ہو کر اوپر اللہ کو الہ مان لیتے ہیں تو آپ روحانی ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جی بالکل اعلیٰ. سر ایک ذہن میں ابھی آیا، یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں روح حیوانی، روح انسانی، روح میں اسی کی تجویز کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں. اسی کو واضح کیا صوفیاء کرام نے اس کو استعمال کر کے اسی بات کو واضح کیا. جی سوال. سر یہ جو ابا فرماتے ہیں کہ اپنی تخلیق بھول گیا ہے، اس کی وجہ مطلب وہ کس بنا پر اپنی ظاہر ہے نیچے مادیت کی طرف متوجہ ہو گیا نا. بھائی دیکھیں نا، اب ہم نے کیا کیا؟ ہم پیدا ہوئے ہم لاشعور تھے، ہم پیدا ہوئے ہم روح تھے. روح نے اپنا ایک میڈیم بنایا. ایک دن کے بچے کو دیکھیں، اس کو کیا شعور ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ سب لاشعور ہے. جی لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری تربیت اس کو اس جسم کی طرف اتنا متوجہ کرتی ہے، اتنا متوجہ کرتی ہے کہ وہ اوپر کا کھانا ہی خالی ہو جاتا ہے اس کا. بالکل. روحانیت جو ہے وہ آپ کو واپس الٹا پھیرتی ہے، کہتی ہے واپس جاؤ، لاشعور کی طرف جاؤ. یعنی شعور کو کینسل کر دو، یعنی جو شعور میں ہے اس کی نفی کر دو. جو کچھ آپ کے شعوری نظام نے آپ کو سکھایا اسے بھول جاؤ، اس کو اگنور کر دو. محسوس کرو کہ آپ کے اندر کون کام کر رہا ہے، آپ کی روح کام کر رہی ہے. محسوس کرو، محسوس کرو، کہتے ہیں نا بار بار. جی بالکل. اب یہ محسوس کرنا ہی تو اصل میں دیکھنا ہے. جب آپ کو غصہ نظر آنے لگے، جب آپ کو پیار دکھتا ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو بھوک دکھتی ہے، آپ کسی کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھوکا ہے. مائیں خاص طور پہ اس بارے میں زیادہ سیاਣੀ ہیں. بچے کی شکل دیکھ کے کہہ دیتی ہیں یہ بیچارہ بھوکا ہے. انہیں بھوک نظر آتی ہے تو بول رہی ہیں نا. جی. اسی طرح پیاس لگی ہو تو فیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی. تو پیاس یعنی کہ فیل ہونا ہی تو نظر آنا ہے. یعنی وہ یقین کی آنکھ سے دیکھتی ہے. ارے یار چھوڑ دو اس لمبے چیپٹر کو. بس محسوس ہونا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں محسوسات کیا ہیں؟ نگاہ کا محسوساتی درجہ ہے. آپ نے پڑھا نا لوح قلم میں کہ بھی علم کے درجے ہیں، نیچے اترتی ہے تو پہلے درجے پہ یہ نگاہ ہے، اس کے بعد یہ توسیع، تفصیلی، اور پھر محسوساتی علم. ہاں یا نہیں؟ جی جی بالکل. تو یہ محسوس کرنا ہی اصل میں دیکھنا ہے. ہاں جی. جب آپ غیر مرئی کو محسوس کرتے ہیں تو یہی اس کا دیکھنا ہوا. تو جب آپ کے اندر کا یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے یہ مجھے دکھ رہا ہے، تو آپ غیب میں دیکھنا سیکھ جاتے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی کو مشاہداتی نظر کا متحرک ہونا کہتے ہیں. اوکے سر.
ہم اصل میں اپنے لیے جو کام کرنے ہو نا اس میں ہم بڑے سیانے ہیں. جہاں اللہ کے لیے کرنا پڑے وہیں ہماری عقل کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہیں آگے بڑھنے سے ہم وہ شیطان ہے نا بیٹھا ہوا تیرے تسما پا بن کے, وہیں ہمیں گھسی بھینچ کے کہتا ہے یہیں بیٹھا رہو مت ہل. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر, تھینک یو سو مچ. جی جی سر, میرا ایک سوال ہے. آپ کی کتاب ہے ایک سفر اپنے مراد کے ساتھ, سفر نمبر 33 ہے. روحانی علم کا تعلق طرز فکر سے ہے, طرز فکر سے ہوتا ہے, اور طرز فکر سیکھنے سکھانے سے زیادہ منتقل ہونے والی چیز ہے. روحانی علم سے متعلق طرز فکر کا ایک اعجاز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہر لحظہ ایک نئی آن, ایک نئی شان کا اظہار ہوتا ہے. تو سر طرز فکر تو مرشد سے منتقل ہوتی ہے, یہ نئی آن اور نئی شان کا اظہار ہوتا ہے, کیا مراد؟ مطلب ہے آپ دیکھیں نا, جب پہلی بات ہے طرز فکر, جب آپ تصور شیخ کا مراقبہ اس طرح کرتے ہیں آپ کے اندر مرشد کریم کا ان کا ذہن, ان کی صلاحیتیں, ان کے علوم منتقل ہونا شروع ہو جائے. 4 لفظ بولا کیا؟ ان کی طرز فکر, ان کا ذہن, ان کی صلاحیتیں اور ان کا علم. اگر آپ تصور شیخ صحیح طرح کر رہے ہیں تو وہاں سے جو کچھ طرز فکر منتقل ہوگی تو آپ کا وہ ذہن بن جائے گا جس میں آپ اللہ کے نت نئے روپ, جو کہ اللہ کی شان ہے, ہر لحظہ ہے ایک نئی شان, کل یوم ہوا فی شان ہے, اس کی تو ہر شان ایک نئی بناوٹ میں ہے. ہر چیز میں آپ غور کریں, کسی بھی چیز کو اٹھا لیں, اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. تو کیا وہ فرق نیا پن نہیں ہے؟ اس کو نوٹس کرنا کیا نیا پن نہیں ہے؟ دیکھیں نا, آپ ایک بندے سے ملتے ہیں, آپ کو اس میں کتنی چیزیں نئی دکھتی ہیں. ہر بندہ دوسرے سے جدا ہے. جدا ہونے کا مطلب ہے وہ نیا پن ہے اس میں کوئی. ٹھیک ہے, غور کریں ہاں یا نہیں. آپ ایک پودے کو دیکھیں, اسی نسل کے گندم کے ایک پودے کو دیکھیں, اسی کھیت میں دوسرے پودے کو دیکھیں, ذرا توجہ دیں تو ان میں فرق دکھے گا. تو یہ کیا نئی شان نہیں ہوئی اس پودے کی؟ تو گویا جب آپ کی آبزرویشن, آپ کی مشاہداتی نظر اتنی توانا ہو جائے کہ آپ چیزوں کا فرق دیکھنے لگ پڑے, تو کیا دیکھنا شروع کیا؟ ہر لحظہ ہے ایک نئی آن, ایک نئی شان. بھئی کیا کرنا ہے اس طرز فکر کو لے کے؟ ظاہر ہے اللہ کی نت نئی چیزاں تو اور کرنا. ہاں, مطلب اللہ کے نت نئے جلووں کا مشاہدہ ہی تو کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے طرز فکر کو لے کے وہاں الماری میں سجا کے بند کر کے قرآن کی طرح رکھ دینا ہے؟ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو کہاں استعمال کریں گے؟ بھائی یہی جو آپ کی میری زندگی گزر رہی ہے, اسی میں زندگی تو یہی رہے گی نا, زندگی تو نہیں بدل جانی. صرف ہمارا انداز فکر تبدیل ہوگا اور ہم چیزوں میں وہ پہلو دیکھنے لگ پڑیں گے جن کا تعلق اللہ سے. غور کریں, دیکھیں نا, ساری بات تو اتنی سی ہے کہ بھی کیئر آف اللہ سوچنا ہے. مرشد کریم کیا کہتے ہیں؟ بھی کیئر آف اللہ سوچنا سیکھ لو. کہتے ہیں نا, انہوں نے تو خلاصہ بیان کر دیا ساری تعلیمات کا. ٹھیک ہو گیا؟ سر اسی کتاب کا ایک انتصاب ہے ممتا کے اس روپ کے نام, جی, جو ماں سے معبود کرنا میرے سوال اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بات یہ ہے, ایک ماں تو ایک ماں جتنا ہی پیار کرے گی نا, اور اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ, یعنی 71 سے شروع ہوا. تو اب 1 سے زیادہ اور 70 سے 71 سے کم بھی تو کوئی گیپ بنا کے نہیں بنا. اب یہ گیپ کس نے کور کرنا ہے؟ کوئی ایسی ہستی جو ماں سے زیادہ پیار کرے اور اتنا پیار کرے کہ وہ اس کی حدیں جا کے اللہ کے پیار سے جا ملے. یعنی 70 سے آ گیا تو وہ 70 سے زیادہ پھر اللہ کا شروع ہو جائے گا. تو اشارہ یہ ہے کہ ماں
ممتا کے اس روپ کے نام، یعنی دس بک از ڈیڈیکیٹڈ. ٹھیک ہے، ممتا، مجھے مرشد میں سوائے ممتا کے کچھ نہیں دکھا، اور وہ ممتا جو میری ماں کی محبت سے بڑی ہوئی ممتا ہے، لیکن میں نے اس کو لنک اپ کیا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی اس کے بعد پھر اللہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کافی اتنی وضاحت. جب سے پڑھا نا تو وہ ذہن میں چلتا رہتا ہے. آپ یقین مانیں یہ جملہ اتنا لمبا جملہ تھا، یہ پورے 3 صفحوں پہ لکھا تھا میں نے یہ پوری کتھا. پھر اس کو کہا کہ نہیں انتصاب کرنا ہے تو اس کو مختصر کروں، مختصر کرتے کرتے چھیلتے چھیلتے اس کے اندر سے یہ گری نکلی. جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر سے فالتو بھوسا. جی تو اچھا سورہ شیخ اچھا ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی دلچسپی سے اسے پڑھا. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. چلے میرا خیال ہے آپ کا وقت پورا ہونے والا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ سر. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.